پچھلے جمعے سورۃ بروج کی روشنی میں اصحاب الاخدود خندقوں والے ان کا واقعہ اور قصہ یہ بیان ہو رہا تھا، اسی کو انشاءاللہ آج مکمل کریں گے، اور اس واقعہ کا تعلق موجودہ جو صورتحال ہے کشمیر کی، فلسطین کی، اس کے ساتھ بھی بڑا گہرا ہے۔ یعنی اصحاب الاخدود نے، خندقیں کھودنے والوں نے اس وقت کے ایمان والوں کے ساتھ جو سلوک کیا، جو ان پر ظلم و ستم کیا، اسی طرح کا برتاؤ اور سلوک اور ظلم و ستم اس وقت کشمیر کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اور جو انجام ان خندقیں کھودنے والوں کا ہوا وہی انجام انشاءاللہ ان نہتے اور کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والوں کا ہوگا۔ اور مختلف مواقع پر خاص طور پر پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے، یکجہتی کے لیے، ان کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے، ان کو ان کا حق دلوانے کے لیے پاکستانی قوم اور دیگر مسلمان بھی کشمیریوں کی آواز میں آواز ملاتے ہیں، اور خاص طور پر 5 فروری کا دن جو کل دن آ رہا ہے، جسے یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے، کئی سالوں سے منایا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ اپنی ہمدردی اس کا اظہار کیا جاتا ہے، کشمیریوں کی آواز میں اپنی آواز ملائی جاتی ہے، کشمیریوں کو تسلی اور حوصلہ دیا جاتا ہے۔ تو اس واقعہ کے اندر جو اصحاب الاخدود کا ہے، موجودہ حالات کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، کشمیریوں کے لیے بھی، اور ان پر ظلم و ستم کرنے والے کافروں کے لیے بھی، ہندوؤں کے لیے بھی بہت سبق ہیں۔ تو اصحاب الاخدود کا واقعہ کہ وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلاتا ہے، پوری قوم کو، عوام کو اپنا غلام سمجھتا ہے، ان پر اپنا حکم چلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عالم دین کے ذریعے ایک نوجوان کو توفیق دی کہ اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور پھر اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں مختلف بیماریوں کا علاج رکھا، اور اس کو مستجاب الدعوات دعائیں ان کی قبول ہوتی تھیں، ایسا اس کو اپنا بندہ بنا دیا۔ تو اس نے اس کے ذریعے سے، علاج کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کو روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ لوگ
اس کے پاس علاج کے لیے آتے اور ساتھ روحانی علاج بھی کرا کے جاتے، ساتھ ہدایت بھی لے کر جاتے۔ تو بادشاہ کا وزیر وہ بھی نبینا تھا، اس کو پتہ چلا کہ فلاں نوجوان وہ اندھوں کا علاج کرتا ہے، ان کو ٹھیک کرتا ہے، تو وہ بھی اس کے پاس آ گیا تحفے تحائف لے کر، اور آ کر اس سے عرض کی آپ مجھے ٹھیک کر دیں، مجھے شفا دے دیں، میرا علاج کر دیں۔ تو نوجوان نے کہا کہ میں ٹھیک نہیں کرتا، میرا رب ٹھیک کرتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ اس وقت تو بادشاہ کو سارے رب مانتے ہیں، تو شاید اس کی مراد یہی ہے کہ بادشاہ اس کے حکم سے وہ سارے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو اس نے وضاحت طلب کی، تو نوجوان نے بتایا کہ یہ بادشاہ رب نہیں ہے، رب وہ ہے جو اس بادشاہ کا بھی رب ہے اور ساری مخلوق کا رب ہے، وہ شفا دیتا ہے، وہ ٹھیک کرتا ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو اور اس بادشاہ کی ربوبیت کا انکار کر دو اور باقی سب غیر اللہ کا انکار کر دو، تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا دیں گے، بینائی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ وزیر مسلمان ہو گیا اور اس کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو اب وہ جب دوبارہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس نے کہاں سے علاج کرایا ہے، یہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اس نے پوچھا تو اس نے پہلے تو ادھر ادھر بہانہ کیا، کیونکہ نوجوان نے بتایا تھا کہ یہ خبر عام نہیں ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کو تبلیغ بھی کرتا ہوں، ان کو مسلمان بھی بناتا ہوں، ان کا روحانی علاج بھی کرتا ہوں، یہ پتہ نہ چلے۔ بہرحال اس وزیر کو جب پوچھا گیا تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے ٹھیک کیا ہے، میرے رب نے مجھے شفا دی ہے۔ تو بادشاہ نے سمجھا کہ شاید میرا نام لے رہا ہے۔ اس نے کہا میں نے کہا نہیں، تم نے نہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا جو مالک ہے، جس نے تجھے بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا، ساری دنیا کو پیدا کیا، سب کا جو رب ہے، اس نے ٹھیک کیا۔ تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اس کو کس نے یہ سبق پڑھایا ہے توحید کا، اسلام کا، اور ایک اللہ کے الہ اور معبود ہونے کا اور میرے رب ہونے کی نفی کا، اس کو کس نے سبق پڑھایا؟ اس نے کہا یہ بتاؤ یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ میرا تم انکار یہ کہاں سے سیکھ کر آئے؟ تو اس نے پہلے تو کوشش کی کہ ایسے ہی جان چھوٹ جائے، نہ بتانا پڑے، لیکن بادشاہ تھا، اس نے اپنے کارندوں کو، اپنے ملازمین کو، سیکورٹی اداروں کو کہا کہ اس پر سختی کرو، اس سے پوچھ کر رہنا ہے۔ اس کو جب بہت زیادہ ٹارچر کیا گیا، سختیاں کی گئیں، تو اس کو بتانا پڑا کہ فلاں نوجوان وہی جس کو تم نے رکھا تھا اپنا مشیر بنانے کے لیے، اسی نے یہ مجھے راستہ بتایا ہے۔ تو بادشاہ کو تو غصے کی انتہا نہ رہی کہ جس کو ہم نے اپنے خرچے پر یہ تعلیم دلوائی ہے جادو کی، اور جادوگر جو میرا مشیر تھا اس کی جگہ پر اس کو نیب بنانے کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں، یہی ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، ہمارے دین کا، مذہب کا باغی بن رہا ہے، لوگوں کو بنا رہا ہے اور میری ربوبیت سے لوگوں کو نکال رہا ہے۔ تو اس نے فوراً اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس کو پوچھا بادشاہ نے کہ سنا ہے، پتہ چلا ہے کہ تم
بڑے ماہر بن گئے ہو، لوگوں کو ٹھیک کرتے ہو، علاج کرتے ہو، شفا دیتے ہو۔ تو اس نے وہاں بھی صاف واضح لفظوں میں کہا کہ میں شفا نہیں دیتا، میرا رب شفا دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے وضاحت طلب کی کہ رب سے مراد میں ہوں یا کوئی اور ہے؟ اس نے کہا تم نہیں ہو، اور ہے وہ جو تمہارا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، وہ شفا دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑو، اس کو مارو، کہ اس نے یہ سبق کہاں سے سیکھا ہے؟ اس کو تو ہم جادوگر کے پاس بھیجتے تھے، تو اس نے تو جادو سیکھنا تھا، اس نے تو ہمارا مشیر بننا تھا، تو یہ ہمارا مخالف بن گیا ہے، یہ کہاں سے اس نے سیکھا اور پڑھا ہے؟ تو سختیاں کی گئیں۔ تو اس کے جو راہب تھا، عالم دین تھا، اس نے بھی اس کو سمجھایا تھا کہ بتانا نہیں ہے، میرے بارے میں بھی خبر نہیں دینی، لیکن اتنا زیادہ اس پر دباؤ اور پریشر کہ اس کو آخر بتانا پڑا۔ اس عالم دین کو بھی کٹہرے میں لایا گیا۔ تو اب 3 مجرم اس کے سامنے کھڑے ہیں، ایک اس کا وزیر، ایک یہ نوجوان، اور ایک اس کا استاد عالم دین اور راہب۔ اب وہ پہلے عالم دین کو کہتا ہے کہ اصل وجہ بنیاد تم ہو، تو اب بھی تمہارے لیے موقع ہے، اگر اپنے اس دین کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ورنہ سخت سزا دی جائے گی۔ تو اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا ہر قسم کی سزا لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن دین نہیں چھوڑ سکتا، توحید نہیں چھوڑ سکتا، شرک نہیں اپنا سکتا، تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ تو بادشاہ نے سچ مچ آرا منگوا لیا، اس کو زمین میں گاڑ دیا، کھڑا کر لیا، اور حکم دیا اپنے کرندوں کو کہ اس کو چیر دو، 2 ٹکڑے کر دو، 2 حصے کر دو۔ اس طرح وہ کلمہ پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب وزیر کی باری، اس کے سامنے یہ سارا منظر، اس کو کہا اب تمہیں دوبارہ موقع دیا جاتا ہے سوچنے کا، اپنے اس عقیدے سے پیچھے ہٹ جاؤ اور مجھے رب مان لو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ورنہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو تمہارے بڑے کا ہوا ہے۔ تو اس نے بھی استقامت کا اور صبر کا مظاہرہ کیا، اور نہایت یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا کہ میں تمہیں رب نہیں مان سکتا، جس صحیح عقیدے کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تم جو کرنا چاہو کر لو۔ تو اس کے بارے میں بھی وہی حکم ہوا، اس کو بھی آرے کے ساتھ چیر دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ اب نوجوان کی باری آئی، نوجوان کو بھی کہا کہ اب تمہارے لیے موقع ہے ابھی سوچنے کا، پیچھے ہٹنے کا۔ تو نوجوان نے بھی نہایت بے نیازی کے ساتھ اس کو 2 ٹوک جواب دیا کہ اب اس عقیدے کی، توحید کی سمجھ آ گئی ہے، ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے، اب اسے پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ تو اس کو بڑی امیدیں تھیں کہ اس پر تو ہم نے بڑی محنت کی ہے، تو اس نے اس کو فوراً قتل کرنے کی بجائے ایک دستہ تیار کیا فوجیوں کا کہ اس کو فلاں پہاڑی پر لے جاؤ، تو اس چوٹی پر جا کر اس کو دوبارہ پوچھنا، اگر یہ توبہ کر لے، واپس آ جائے اپنے اس غلط عقیدے سے اور ہمارے عقیدے کی طرف، تو اس کو واپس لے آنا، کچھ نہ کہنا، اگر نہ مانے تو وہاں سے اس کو دھکا دینا اور کسی گہرائی میں، کھڈ میں اس کو مار کر آ جانا۔ تو اس کے ذہن میں تھا کہ آتے جاتے شاید اس کو کوئی خیال آ جائے، کوئی ڈر جائے، گھبرا جائے، تو چلو قیمتی بندہ ہے، ہمارے کام کا بندہ ہے۔ تو نوجوان کو اب وہ لے کر جا رہے ہیں فوجی، پہاڑ کے اوپر جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ گئے۔ اب اس کو پوچھ رہے ہیں
کہ کیا پروگرام ہے، واپس آنا ہے، اس عقیدے کو چھوڑنا ہے یا مرنا ہے؟ تو اس نے کہا یہ واپسی والی بات تو غلط ہے، توحید کو تو نہیں چھوڑ سکتے، اس بادشاہ کو تو رب نہیں مان سکتے، آگے تمہاری مرضی، جو تم نے کرنا ہے کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا شروع کر دی، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ میں اکیلا ہوں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ اسلحہ سے لیس ہیں، پوری تیاری کر کے آئے ہیں، تو بظاہر تو ان کا مقابلہ مشکل ہے، یہاں نجات مشکل ہے، لیکن اگر تو چاہے بچانا تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، تو اگر مجھے تو بچا لے، اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے یہ دین، یہ عقیدہ، یہ توحید پورے معاشرے کے اندر پھیلا کر جاؤں، یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو اگر ابھی زندگی مل جائے تو اور کام کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو دعا کی کہ یا اللہ مجھے بچا اور ان سے نجات دے اور ان کو پکڑ جس طرح تو پکڑنا چاہتا ہے، اللہم اکفنیہم، یا اللہ میری طرف سے تو ان کو کافی ہو جا، بما شئت، جس طریقے سے تو چاہتا ہے۔ چنانچہ اس کی دعا قبول ہوئی، زلزلہ آیا، پہاڑ نے حرکت کی، پورا دستہ دنس گیا، ختم ہو گیا، اور یہ نوجوان اکیلا صحیح سلامت، زندہ سلامت دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بھاگ سکتا تھا، چھپ سکتا تھا، لیکن وہ جو کام تھا دعوت کا، تبلیغ کا، وہ نہیں ہونا تھا۔ اصل اس کا ٹارگٹ یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کر کے مروں۔ بادشاہ کے دربار میں دوبارہ آ گیا، بادشاہ نے پوچھا تو ساری تفصیل بتا دی، تو اب بادشاہ کو سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی عقل نے کام نہیں کیا۔ تو اس طرح کے لوگ جب اپنی طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں، اپنے پیسے کے نشے میں ہوتے ہیں، اپنی جوانی کے نشے میں ہوتے ہیں، تو پھر ان کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی، تو پھر اپنا انجام دیکھ کر ہی مرتے ہیں، جیسے فرعون نے دیکھا تھا۔ تو اس نے دوسرا دستہ تیار کیا، ان کو بھیجا کہ اب یہ واپس نہیں آنا چاہیے، اس کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ، یہ سمندر کی لہریں دیکھ کر شاید ڈر جائے، درمیان میں جا کر اس کو ایک دفعہ پوچھنا، موقع دینا، ورنہ ادھر سمندر میں پھینک کر آ جانا۔ دوسرا دستہ بحری بیڑا جو ہے وہ اس میں بٹھا کر اس کو لے جا رہا ہے، دوبارہ ادھر جہاں پہنچنا تھا پہنچتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں، وہ بڑی تسلی کے ساتھ، جرت اور بہادری کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ ان کو جواب دیتا ہے کہ یہ واپسی والی بات نہیں ہے، اس بادشاہ کو رب نہیں مانا جا سکتا، رب وہ ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، عقیدے سے واپس نہیں آ سکتا، کوئی سمجھوتا نہیں ہے، آگے تمہاری مرضی، جو تم کرنا چاہو کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا شروع کر دی، اللہم اکفنیہم بما شئت، یا اللہ جس طرح تو نے ان پہاڑ والوں کو سنبھالا تھا، ان کو بھی سنبھال جس طرح تو چاہتا ہے۔ طوفان آیا، لہریں آئیں، کشتی کے تختے ٹوٹ گئے، سارا دستہ ڈوب گیا، ختم ہو گیا، نام و نشان مٹ گیا، اکیلا نوجوان وہ واپس آ گیا، واپس پھر بادشاہ کے دربار میں۔ تو بادشاہ پھر اس سے پوچھتا ہے کیا بنا، اس نے ساری کہانی بتائی، تو اب بھی بادشاہ کو سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن اس کو پھر بھی کوئی سبق حاصل نہیں ہوا۔ تو اب نوجوان نے کہا کہ اب موقع ہے اپنی بات کو سمجھانے کا، اپنی دعوت کو پھیلانے کا۔ تو اس نے کہا کہ تم بار بار کوشش کر چکے ہو مجھے قتل کرنے کی، اگر تم قتل کرنا چاہتے ہو تو میں طریقہ بتاتا ہوں اپنے آپ کو ختم کرنے کا، قتل کرنے کا، مجھ سے جان چھڑانے کا۔ بادشاہ نے کہا اور کیا چاہیے بتاؤ؟ اس نے کہا سارے لوگوں کو اکٹھا کرو، کسی بڑے میدان میں جمع کرو، درمیان میں مجھے کھڑا کرو، اور یہ جو میرے پاس تیر ہیں، کمان ہے،
اس سے تیر لے کر بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر بسم رب حاضل غلام یہ دعا پڑھ کر تم بس ایک تیر چلاؤ میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا چلو ایک دفعہ اس طرح کہنے سے اگر یہ مرتا ہے تو اور کیا چاہیے۔ تو بادشاہ نے اعلان کرا دیا، ساری دنیا اکٹھی ہو گئی دیکھنے کے لیے کیا بنتا ہے۔ اس نوجوان کو میدان میں کھڑا کر لیا گیا۔ تو بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جس طرح نوجوان نے بتایا تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ اللہ کا نام جو میں اوپر سے لے رہا ہوں یہ لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ اس نے تو یہ سمجھا تھا کہ نوجوان مر جائے گا، قتل ہو جائے گا، میری جان چھوٹ جائے گی تو لوگ مسلمان ہونے سے رک جائیں گے۔ اس نے تیر چلایا، نوجوان کو جا کر لگا، وہ ادھر ہی شہید ہو گیا۔ وہ جیسے شہید ہوا سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، ساری دنیا مسلمان ہو گئی۔ بادشاہ آگے سے پہلے سے بھی زیادہ پریشان کہ یہ کیا بنا، ایک بندے سے جان چھڑاتے چھڑاتے ساری عوام مسلمان ہو گئی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا اپنی فوجوں کو کہ کسی کو جانے نہ دینا، کسی کو نکلنے نہیں دینا، ہر گلی ہر چوک ہر موڑ پر خندق کھود دو، آگ جلاؤ اور سب کو اس میں کے اندر پھینک دو۔ ہاں ایک دفعہ پوچھ لو، جو واپس آنا چاہے توبہ کرنا چاہے اس کو چھوڑ دینا۔ تو ایسا کلمہ دلوں کے اندر بیٹھا، ایسا یقین پیدا ہوا کہ ساری عوام نے، پوری قوم نے آگ کے اندر جلنا، گرنا، تڑپنا، مرنا برداشت کر لیا۔ کسی نے انکار نہیں کیا توحید کا، کلمے کا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صرف ایک عورت پوری قوم میں سے، اس کے پاس بچہ تھا چھوٹا سا، اس نے بھی بادشاہ کو رب نہیں مانا، توحید کا انکار نہیں کیا، صرف سوچا ہے کہ اوپر سے کہہ کر جان چھڑا لیتی ہوں تاکہ میرا بچہ جو ہے یہ ضائع نہ ہو، اس کے لیے میں زندہ رہوں، اس کی پرورش کر سکوں۔ اب وہ سوچ ہی رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی۔ اس گود کے اندر بچے نے اپنی ماں کو کہہ دیا کہ ماں میری خاطر یہ کلمہ کفر نہ کہنا، تم حق پر ہو، یہ آگ نہیں ہے یہ جنت ہے، یہ سزا نہیں ہے یہ اجر و ثواب ہے، میری خاطر کلمہ سے پیچھے نہ ہٹنا۔ چنانچہ وہ ایک عورت بھی وہ شہید ہو گئی۔ تو یہ استقامت اور صبر کا عظیم واقعہ جو اپنے اندر بے شمار سبق رکھتا ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کہ وہ خندقوں میں لوگوں کو جلانے والے، مارنے والے، کشمیر کے اندر مارنے والے، فلسطین کے اندر مارنے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، وہ مارے گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی پکڑ و عذاب کا شکار ہوں گے، اور آخرت کے اندر بھی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ دنیا، اس کا نظام، سسٹم یہ بیکار نہیں ہے، فضول نہیں ہے کہ اندھیر نگری ہو کہ پوچھنے والا نہ ہو۔ ایک ایک چیز، ایک ایک عمل کافروں کا، انڈیا کا، امریکہ کا، اسرائیل کا، مسلمانوں پر ظلم و ستم ایک ایک نوٹ ہو رہا ہے، اور ہر ایک چیز کا حساب ہوگا، کسی کا دنیا کے اندر، کسی کا آخرت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔